الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں دین اسلام میں ماں کا مقام بیان کیا جائے گا۔ دین اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس نے عورت کو عزت و عظمت عطا فرمائی، ورنہ اسلام سے پہلے عورت کو اس معاشرے میں کوئی خاص مقام حاصل نہ تھا اور وہ ہر قسم کے حقوق سے محروم تھی۔ دین اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے رشتے دیے اور ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ حقوق مقرر فرمائے، اور پوری نوع انسانی کی تاریخ میں یہ سعادت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے کہ انہوں نے عورت کو ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر اوج کمال تک پہنچایا اور عورت کو وہ عظمت عطا فرمائی جو کہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا۔ عورت کی اسی عظمت و شان کا ذکر اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کو حکم دیا کہ میرا شکر کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اس آیت مقدسہ میں ماں باپ اور بالخصوص ماں کی عظمت کا بیان موجود ہے کہ ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر بڑی تکلیف اٹھاتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں حقیقی رب اللہ تعالیٰ کے بعد مجازی رب ماں باپ، خاص کر ماں کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی ماں کی عظمت و شان کا بیان موجود ہے۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے ماں کی عظمت و شان کا اندازہ لگائیں کہ وہ جنت جو کہ احادیث کے مطابق 7 آسمانوں سے اوپر ہے، وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ تو جب ماں کے قدموں کی کہ جو پورے جسم کے حصوں میں کم تر ہے یہ عظمت ہے، تو نہ جانے ماں کے سر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جو کہ جسم کے اعضاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اولاد ماں کی خدمت کرے اور رب سے جنت حاصل کرے۔ مزید ایک اور جگہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، حاملہ عورت کو 9 ماہ کی ایسی عبادت کا ثواب ملتا ہے کہ جس کے دن روزے سے گزرے ہوں اور راتیں قیام میں۔ تفسیر نعیمی۔ ایک اور روایت میں فرمایا، ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے تو اس کو دودھ کی ہر چسکی یعنی گھونٹ پر ایک جان زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تفسیر نعیمی۔ ایک حدیث میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اگر ماں ننھے بچوں کو دودھ نہ پلائے، بوڑھے لوگ عبادت میں نہ جھکیں اور جانور میدانوں میں نہ چر رہے ہوں تو یقیناً تم پر سخت عذاب نازل ہو جاتا، یعنی رحمتیں ماں سے ہیں۔ ان سب روایتوں سے ماں کے عظیم مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مزید ایک اور جگہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث سے ملتی جلتی 2 احادیث میں سے پہلی حدیث میں ارشاد فرمایا، میں آدمی کو اس کی ماں کے متعلق تاکید کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے متعلق تاکید کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے متعلق تاکید کرتا ہوں۔ ابن ماجہ۔ حضرت مقداد بن معد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق وصیت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق وصیت کرتا ہے، پھر وہ تمہیں درجہ بدرجہ دیگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ ان تینوں روایتوں سے پتہ چلا کہ سب قریب رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو کہ ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیوی کے چکر میں آ کر ماں کے نہ صرف حقوق پامال کرتے ہیں بلکہ بعض ناخلف اس کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ حالانکہ بیوی تو اور بھی مل سکتی ہے مگر ماں کا نعم البدل اس کائنات میں کوئی نہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ بے شک اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے مگر سب رشتوں میں فوقیت اپنی ماں کو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ماں جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اسے پکڑ کر رکھ اور چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ مسند احمد۔ جو اس کو پکڑے گا وہ جنتی ہے اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ یقیناً جنت سے محروم رہے گا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد پر ان کے 4 حق باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1 ان کے لیے دعا کرنا، نمبر 2 ان کی بخشش و مغفرت اللہ سے طلب کرنا، نمبر 3 ان کے وعدوں کو پورا کرنا، نمبر 4 ماں کی سہیلیوں اور باپ کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے رشتہ داری کا تعلق ماں باپ کی وجہ سے تھا۔ بہیقی شریف۔ اس روایت سے ماں باپ خاص کر ماں کے عظیم مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بعد وفات بھی اس کے حقوق اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات اور ہستیوں نے ماں ہی کی گود میں پرورش پائی اور ماں کی عظمتوں اور رفعتوں کو سلام پیش کیا۔ ماں کی خدمت، اطاعت، عزت و احترام کا ہمیشہ خیال رکھا۔ چنانچہ محسن انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے میں اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت ہمیشہ موجزن رہی۔ آپ جب صلح حدیبیہ کے لیے ابوا کے مقام سے گزرے تو والدہ محترمہ کی یاد آ گئی، ان کی قبر کی زیارت کی اور فرط محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، مجھے ماں کی شفقت و محبت یاد آ گئی اس لیے میں رو پڑا۔ طبقات ابن سعد۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی آمد پر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ طبقات ابن سعد۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام میں اپنی ماں کی خدمت، اطاعت اور حسن سلوک کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا، اویس تم مدینے جا کر کیوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت حاصل نہیں کرتے؟ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، میں جنت کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ جب ماں نے بے حد اصرار کیا تو آپ مدینہ منورہ پہنچے، مگر ان دنوں میں اتفاقاً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہیں مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں موجود نہ تھے۔ اس وقت آپ نے مدینے کے لوگوں سے فرمایا، اگر میرے اختیار اور بس میں ہو تو میں اپنی پوری زندگی ہی مدینے میں گزار دوں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت اور زیارت کا شرف حاصل کروں، مگر میری بوڑھی والدہ میری خدمت کی طلبگار ہے، انہوں نے مجھے جلد واپس آنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیے بغیر یمن روانہ ہو گئے اور پھر زندگی بھر ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں
کہ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، ان کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے وہاں کسی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون قرآن پاک پڑھ رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارث بن نعمان ہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے 2 مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، یہ ہے ماں سے حسن سلوک کا اجر، یہ ہے ماں سے حسن سلوک کا اجر۔ مشکوٰۃ شریف۔ اسی طرح حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے جو بھی مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ سب مجھے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت و اطاعت کی وجہ سے ملا۔ والدہ محترمہ کی خدمت و اطاعت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک رات آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا کہ دروازے کا ایک پٹ بند کر دو، یہ کہہ کر وہ سو گئیں اور آپ رات بھر دروازے میں کھڑے یہی سوچتے رہے کہ پتہ نہیں والدہ نے دایاں پٹ بولا ہے یا بایاں، اور آپ نے والدہ کو بھی نہ اٹھایا کہ ان کی نیند خراب ہو گئی اور پوری رات یوں ہی دروازے میں کھڑے رہے۔ قرآن و حدیث اور یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ماں اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قابل احترام ہستی ہے۔ اس کائنات کی قیمتی متاع بہترین سرمایہ حیات ہے، باعث صد افتخار ہے۔ اس کی بے غرض شفقت و محبت اور اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسی بے لوث خدمت گزار ہے کہ سب کچھ کر گزرنے کے باوجود اپنی اولاد سے کسی بھی قسم کے صلے کی طلبگار نہیں ہے۔ آج کے پرفتن دور میں یہ واحد رشتہ ہے جو کہ اکثر ہر غرض اور لالچ کے بغیر آج بھی ہمارے معاشرے میں قائم و دائم ہے۔ تمام آسمانی کتب اور صحائف میں بھی اس کی عزت و عظمت کا بیان موجود ہے، اور خالق کائنات نے اپنے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ رحیم ایک ماں کو اپنی اولاد کے لیے بنایا ہے، اور ماں کو مجسمہ شفقت و رحمت بنایا ہے، اور ماں کو وہ عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی عظمت، احترام، مرتبہ اور مقام پوری انسانی تاریخ کے کسی بھی دور میں کم نہ ہوئی، اپنی جگہ کسی نہ کسی طرح دیگر رشتوں کے مقابل زیادہ قائم و دائم رہی، بلکہ دین اسلام نے تو اس کو اور اوج کمال تک پہنچا دیا، اور اسلامی دنیا کے کسی خطے اور ملک میں ماں کی عزت و عظمت مجموعی طور پر آج کے نفسا نفسی اور پرفتن دور میں بھی قائم و دائم ہے۔ اس کے مقابل یورپ اور غیر مسلم ممالک میں ماں اور باپ، خاص کر ماں کی جو تذلیل کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، جو کہ پھر سرکاری اداروں میں رہ کر اپنی زندگی کے باقی دن پورے کرتے ہیں۔ یورپ اور غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی بعض ناخلف لوگ اپنے والدین، خاص کر بوڑھی ماں کو بوجھ سمجھتے ہوئے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور جیتے جی اپنے گھروں سے جنت کی چوکھٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور آخرت کی محرومی ابھی باقی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماں کے قدموں کو چوما تو گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ خداوند عالم عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہر مسلمان کو اپنے گھر میں موجود جنت کی چوکھٹ، ماں کی قدر، احترام، اطاعت و فرمانبرداری اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔